وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ: اور یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ وہ آنے والا ہے، وہ یقینی طور پہ آئے گا، اور اس قیامت والے دن ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جو قبروں میں ہیں جب ان کو اٹھایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے کے لیے اعمال کیے ہیں اور جو کچھ اس نے پیچھے کے لیے اعمال کیے ہیں۔ تو قیامت حتمی طور پہ، یقینی طور پہ قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ ضرور قائم ہوگی۔ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، دنیا کے 1000 سال کے برابر اس کا دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کا ایک دن اور دنیا کے 1000 دن یہ برابر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں آتا ہے کَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب دیکھیں ایک آیت بتا رہی ہے کہ 1000 سال کے برابر ہوگا، دوسری آیت بتا رہی ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور قرآن کریم کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن کریم میں کبھی تعارض نہیں ہوتا، حقیقتاً تعارض نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر ہمیں بعض دفعہ نظر آتا ہے، لیکن اگر غور و فکر کر دیا جائے تو کوئی بھی تعارض باقی نہیں رہتا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو ایسا ہے کہ ہر بندہ اسے سمجھ سکتا ہے، اور ایک جواب ایسا ہے کہ جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا ایک جواب یہ ہے دن تو ایک ہی ہوگا، اپنے حالات کے اعتبار سے کسی کے لیے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا اور کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ مثلا دیکھیں انسان پر کوئی بڑی تکلیف آئی ہو تو اب 1 گھنٹہ انسان کو اس تکلیف میں کئی دنوں کے برابر لگتا ہے، اور اگر انسان پہ تکلیف نہیں بلکہ خوشی کوئی آئی ہو تو انسان پہ 1 دن ایسے گزر جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں۔ تو انسان کے حالات کے اعتبار سے ہے یہ۔ بعض اشخاص وہ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ اچھی ہوں گے، تو ان کے لیے قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال برے ہوں گے، قیامت کی ہولناکی کا منظر ہوگا، تو اب ان کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے قیامت کا ایک دن یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔
تو یہ جواب وہ ہے جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اپنے حالات کے اعتبار سے کسی کے لیے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا اور کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کی وجہ بعض انسان وہ ہیں جو تکلیف میں ہوں گے، تو اس وجہ سے قیامت کی ہولناکی کے منظر کی وجہ سے وہ یہ سمجھے گے کہ ہم پر بہت بڑا عرصہ گزر گیا ہے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کی تکلیف دوسروں کی بنسبت جو ہے یہ کم ہوگی۔ دوسرا جو جواب ہے یہ نظام فلکیات کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں سورج ہمارے سر سے گزرتا ہے، جہاں سے سورج گزرتا ہے اسے خط استوا کہتے ہیں۔ تو زمین کا وہ حصہ جو خط استوا پر ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کے نیچے آنے والی زمین ہے، وہاں پر ایک دن اور ایک رات یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو لوگ سورج سے قطب شمالی پر ہیں وہاں ایک دن اور رات 1 سال کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے کا، اور جو قطب شمالی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک دن اور ایک رات یہ 1 سال کا۔ تو اسی وجہ سے تھانوی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح جہاں سے سورج آہستہ آہستہ گزرے گا وہاں دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جہاں سے تیزی سے گزرے گا وہاں کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو جب ایسا ہے تو قرآن کریم کی آیات میں کوئی بھی تعارض نہیں رہا۔ یہ جو جواب ہے یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، اس کی بنسبت جو پہلے والا ہے وہ سمجھنا آسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن فی الحال 2 ہی کافی ہیں۔ نمبر 2 چیز، حدیث مبارک صحیح بخاری جلد 2 کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رق الناس یوم القیامتی، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا، حتیٰ یذہب عرقہم فی الارض 70 ذراعا، جو زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا۔ وَيُلْجِمُهُمْ، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، حتیٰ یبلغ آذانہم، یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اس میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکی سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 3 چیز، عقیدہ، قیامت کے متعلق عقائد۔ اللہ تعالی جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند اور پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو
زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آئے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا۔ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔ جس طرح ریکارڈ انسان کی آواز محفوظ کر لیتا ہے اور کیمرہ ویڈیو کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں اس کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر باہر گلی میں کیمرہ لگا دیا جائے تو انسان کی ہر حرکت کو وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو بالکل یہ زمین یہ بے منزلہ اس کیمرے کے ہے، تو یہ بھی انسان کے ہر عمل کو یہ محفوظ کر رہی ہے۔ کل قیامت والے دن یہ سب کچھ اگل دے گی، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ پہ یہ اچھا یا یہ برا کام کیا تھا۔ انسانی اعضاء و جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے۔ یہ جو زبان ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، یہ نہیں بول سکے گی، اور باقی جو انسان کے اعضاء ہیں یہ ہر عضو اس کے حق میں بھی گواہی دے گا اور اس کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ انسان جب بولے گا ان اعضاء کی طرف، کہے گا اچھا میں نے تو تمہاری وجہ سے ہی فلاں کام کیا تھا، تو یہ کہیں گے تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، تو یہ کہیں گے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بولنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم بول رہے ہیں۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، جبکہ گمراہ لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا اور ایک قرآن کریم کی آیت کے اعتبار سے یہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ان میں نے ابھی بتا دیا کوئی بھی تعارض کی بات نہیں ہے۔ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ آخر کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ نمبر 4 مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کو ضائع کرے جو اس کی پرورش میں ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں والدین کے اولاد پر اور کچھ حقوق ہوتے ہیں اولاد کے والدین پر۔
اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جب والدین اپنے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو اب وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کو بھی اپنی اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے پورے کرنے چاہیے، اور پھر جب وہ پورے کریں گے، بعد میں جب اپنی اولاد سے اپنے حقوق مانگیں گے تو ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے حقوق بھی ادا کرے گی، وگرنہ ادا نہیں کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بابا جی اپنے بیٹے کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آئے، اور ساتھ میں بیٹے کو پکڑا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بات نہیں مانتا، تو لہٰذا آپ اس کو ادب سکھائیں۔ تھوڑا ادب سکھانے سے مطلب یہ تھا اس کو 2-3 لگائیں ذرا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، تو یعنی کہ اس کو ادب سکھانے کے لیے، تو وہ بیٹا کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں بھی ایک بات تو کر سکتا ہوں، آپ میری بات کو بھی سنیں، پھر اس کے بعد آپ جیسا فیصلہ فرمائیں گے مجھے قبول ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلو آپ بھی بولو۔ اب وہ کہنے لگا مجھے یہ بات بتا دی جائے، کیا والدین کے لیے بھی اپنی اولاد پہ کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہم پر حقوق ہیں والدین کے، تو والدین کے بھی کچھ حقوق تو ہیں اولاد کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں واقعتاً ہے، جیسے آپ پر کچھ حقوق ہیں ایسے والدین پر بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیں وہ کون کون سے حقوق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابتداءً 3 حقوق ہیں، یعنی خلاصتاً یہ 3 حقوق ہیں، باقی بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک کہ آپ کے والد کو یہ چاہیے تھا وہ کسی اچھی لڑکی سے شادی کرتے تاکہ اس سے جو اولاد پیدا ہوتی وہ نیک صالح ہوتی۔ فرمایا اور کوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام والدین کو چاہیے کہ وہ صحیح رکھے۔ فرمایا اور فرمانے لگے تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اور یہ بولنے لگے اور اس کے بعد یہ چلنے پھرنے لگے تو کسی دینی ادارے میں اس کو تربیت کے لیے بھیجنا چاہیے تھا، بھیجے۔ تو اب وہ لڑکا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آپ نے یہ 3 باتیں کی ہیں، اب سنیں، یہ جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے ایک بازاری لونڈی سے نکاح کیا ہے، پہلی بات۔ تو اب بازاری لونڈی سے نکاح کیا ہے تو آپ بتائیں کہ اولاد نیک کیسے ہوگی۔ نمبر 2، آپ نے کہا ہے کہ نام بچے کا اچھا رکھنا چاہیے، تو اس نے میرا نام جول یعنی گوبر کا کیڑا رکھا ہے، اب بتائیں کہ کیا اس میں میری کوئی غلطی؟ نمبر 3، آپ نے کہا ہے کہ کسی دینی ادارے میں اس کو تعلیم دینی چاہیے، میرے والد صاحب سے پوچھیں، ان بابا جی سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کبھی ایک دن بھی کسی دینی ادارے میں بھیجا ہو۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بابا جی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے بابا جی اس بیٹے کو پکڑیں اور لے جائیں ساتھ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ فرمانے لگے پہلے آپ اپنے حقوق ادا کریں، پھر اپنی اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کریں۔ آپ نے اپنے حقوق ادا کیے نہیں ہیں اور اولاد سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت یہ اچھے طریقے سے کرے۔ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تو بعد میں اولاد وہ نیک صالح ہوگی، اور جب نیک صالح ہوگی تو وہ والدین کی خدمت بھی ضرور کرے گی۔ آداب نمبر 1،
اولاد کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا، اولاد کی پیدائش پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ نمبر 2، اگر اولاد نہ ہو تو خدا سے صالح اولاد کے لیے دعا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اولاد ایسی دے دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ نہ ہو ایسی اولاد ہو جو مصیبت پر مصیبت میں ڈالتی رہے۔ نمبر 3، اولاد کی پیدائش پر کبھی تنگ دل نہ ہونا، معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اولاد کی پیدائش پر پریشان ہونے یا اس کو اپنے حق میں مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آگے ہی میرے پاس کوئی معاش کا ذریعہ نہیں تھا، اب یہ اولاد بھی ہو گئی ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گا ان کو، اب دل میں یہ تنگ ہوتا رہے۔ نہیں بھائی، آپ کو تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جب بھی کوئی مرد کوئی عورت زمین پہ آتی ہے یا کوئی بھی چلنے والی چیز وہ زمین پہ آتی ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، بچے کو نہلانے کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ نمبر 5، اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوانا اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا۔ دیکھیں ہمارے ہاں اس میں بہت زیادہ کمی کی جاتی ہے، تو یہ جب بچہ پیدا ہو نہلا دیا گیا، اذان و اقامت دے دی گئی، اس کے بعد کسی نیک مرد اور کسی عورت سے کھجور چبوا کر اس کے تالو میں ضرور لگوانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے بچے کی زندگی میں یہ اثر پڑتا ہے، تو ہم لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر 6، بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کرنا جو انبیاء علیہم السلام اور نیک لوگوں کے ناموں میں سے ہو، یا خدا کے ناموں سے پہلے لفظ عبد لگا ہوا ہو۔ اگر غلطی اور لا علمی سے غلط نام رکھا ہو تو تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیں انسان کا جو نام ہوتا ہے اس نام کا اپنی ذات پہ اثر بہت ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ جب بھی آتے اور کہتے کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ بیٹے کا نام کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے کلیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو کلیم کا ایک معنی آتا ہے زخمی، اب آپ نے نام ہی اس کا ایسا رکھا ہے تو بتاؤ یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام اور کوئی رکھا تو اب وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ تو اس وجہ سے نام کا ذات پہ بڑا اثر ہوتا ہے، تو نام رکھنے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر معاشرے میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ ڈراموں کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں، اور ایسے نام کہ بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ وہی بیٹا ہے اور وہی بیٹی ہے، جب والدہ یا والد کے سر میں مارتی ہے تو پھر جا کے ان کی عقل ٹھکانے کو آتی ہے، وگرنہ نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور نام صحیح رکھنا چاہیے۔ اور اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے، اگر کسی نے غلط نام رکھ دیا ہے تو بعد میں تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس نام کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو جب تبدیل کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس نام کا اثر جو ہے وہ بھی آ جائے گا اس میں۔ نمبر 7، 7ویں دن عقیقہ کرنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا، اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے، مستحب ہے۔ 8، اگر بچے میں برداشت ہو تو 7ویں دن ختنہ کرانا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ختنہ 7ویں دن کروایا تھا۔ نمبر 9، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھانا۔ ہمارے یہاں تو عجیب عجیب چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ نمبر 10، بچوں کو بلی، کتے، اندھیرے وغیرہ سے ڈرانے سے پرہیز کریں، نہیں ڈرانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب اگر یہ کتے سے ڈر گیا تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ جب بڑا ہوگا تو اس کے دل میں وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، بڑا ہونے کے باوجود بھی یہ کتے سے ڈرتا ہی رہے گا، تو اس وجہ سے یہ ڈر اس پہ چھا جاتا ہے۔ 11، بچے کو نامناسب بات پر ڈانٹنے کے بجائے پیار و محبت سے سمجھانا۔ دیکھیں کوئی نامناسب بات دیکھیں تو بچے کو شروع میں آپ پیار و محبت سے سمجھائیں۔ ہاں، شریعت نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر وہ پیار و محبت سے نہیں سمجھتا تو جائز حد تک اس کو ڈانٹ کر سمجھانا بھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 12، اولاد کا زیادہ بناؤ سنگار نہ کرنا۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے بال زیادہ بڑھانے کی اجازت نہ دینا۔ اگر لڑکی ہے تو جب تک پردہ کے قابل نہ ہو جائے اس کو زیور نہ پہنانا۔ کیوں؟ اب اگر چھوٹے سے آپ زیور پہنا دیں گی تو اب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ٹھیک ہے جی، میں نے تو زیور پہنا ہے اپنے گھر میں، لیکن جب اس بچے کی آپ شادی کروا دیں گی تو اب اگر ایسی جگہ پہ شادی ہوئی کہ اب اس کے شوہر کے پاس اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ اسے زیور پہنا سکے، تو اب وہ اس کے پاس اپنے گھر کو بسائے گی نہیں بلکہ اپنے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس وجہ سے یہ والدین کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ 13، اولاد کو پاکیزہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حد درجہ کوشش کرنا اور اس کو ایسے اسکول اور کالج میں داخل کروانا جہاں ان کے اخلاق اور ایمان برباد ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو والدین ہیں وہ بچے کو 1 گھنٹے کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، اور اب 1 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں اور پھر باتیں ہوتی ہیں کہ قاری صاحب نے اس کی تربیت نہیں کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے، قاری صاحب کے پاس بھیجا ہے آپ نے 1 گھنٹے کے لیے اور اپنے پاس رکھا ہے 23 گھنٹوں کے لیے، تو تربیت کرنا یہ آپ کا کام تھا نا، تو 1 گھنٹے میں تو تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے ہاں، جتنی ہو سکتی ہے قاری صاحب سے یا کسی عالم سے، عالمہ سے، تو وہ کرتی ہے۔ تو باقی والدین کو بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں بس ہم نے 1 گھنٹہ اس کو مسجد میں بھیج دیا ہے تو بس ہم نے اپنا حق ادا کر لیا ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ 14، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اور اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنا اور اس کا بستر علادہ کرنا۔ دیکھو یہ حدیث میں بھی آتا ہے، مروا اولادکم بسبع وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر تھوڑی بہت سزا دو۔ یہ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گدھے کی طرح مارنا، مارنے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی بہت ایسی سزا دینا جس سے اس کی تنبیہ ہو جائے۔ 15، بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد ان کا نکاح کرانا۔ اگر بلا عذر ان کے نکاح میں تاخیر کی اور اولاد سے کوئی جنسی گناہ صادر ہو جائے تو ماں باپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آج کل ہمارا ماحول ہی یہ ہے کہ جب تک بیٹا 25 سے 30 سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شادی نہیں کروائی جاتی۔ اب یہ بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی شادی کروا دینی چاہیے، کم از کم وہ ایسے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا کہ جن گناہوں کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس بات کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نہیں، جب تک یہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہوگا اس وقت تک اس کی شادی نہیں کروائیں گے۔ ٹانگیں تو اس کی اپنی ہیں، انہی پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ 16، اولاد کے مابین تقسیم کرنے میں عدل و انصاف اور مساوات کا معاملہ کرنا۔
اور ترجیح دینی ہو تو بیٹی کو دینا. یہ دیکھیں بیٹی کا کتنا بڑا حق ہے. تو اس کے باوجود بھی آج روشن خیال لوگ، روشن خیال آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی کو، لڑکی کو حقوق اسلام نہیں دیتا، نعوذ باللہ. کہتے ہیں ہمارا جسم اور ہماری مرضی. اگر آپ کا جسم ہے تو آپ کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ آپ کا جسم ہے تو آپ کی ٹانگیں دو کیوں ہیں؟ آپ کا جسم ہے تو آپ کی آنکھیں دو کیوں ہیں؟ آپ کا جسم ہے تو آپ کا ناک تھوڑا ٹیڑھا کیوں نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے یہ بڑی عجیب سی ایک بات چل گئی ہے کہ ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. اب کیا ہے جی، جسم ہماری مرضی. آپ کا جسم تو ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب عجیب بات یہ ہے، اگر ہمارا جسم اور ہماری مرضی ہوتی، اسلام کبھی بھی انسان کو اجازت نہ دیتا کہ انسان خودکشی کرے. شریعت کبھی بھی اس سے نہ روکتی کہ آپ نے خودکشی نہیں کرنی، بلکہ شریعت پھر اجازت دیتی کہ تم نے خودکشی کر سکتے ہو. کیوں؟ تمہارا جسم ہے نا، تمہاری مرضی ہے، کرو. لیکن شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس وجہ سے